السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ بیان میں ہم نے مذہب کی ضرورت و اہمیت کیا ہے اس پر روشنی ڈالی تھی، اور وعدہ کیا تھا کہ آنے والی کلپ میں بتائیں گے کہ اسلام ہی ضروری کیوں اور اسلامی صحیح مذہب ہے، اس کے دلائل، ایویڈینس اور شواہد کیا ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں ان دلائل، ایویڈینس اور شواہد کو۔ ہر ایک باشعور انسان جب اپنے اوپر غور کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں جس مذہب پر ہوں اور جس کی تعلیمات کے سائے میرا جینا مرنا ہے، کیا وہ صحیح اور برحق مذہب ہے بھی یا نہیں، پھر سکون قلب کے لیے، غیروں کے سامنے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے اس کا جواب جاننا بھی بے حد ضروری ہوا کرتا ہے۔ ہر مذہب والے اپنے ذہن کو ذرا صاف کر کے ذرا اسلام کے بارے میں سنیں اور غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ واقعی تمام مذاہب میں مذہب اسلام ہی برحق ہے، مذہب اسلام ہی سچا دین ہے۔ یوں تو اسلام کے سچے ہونے، اسلام کی حقانیت اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے تو بے شمار ایویڈینس اور دلائل موجود ہیں، لیکن آج بات کریں گے فطری دلیل پر کہ اسلام کے سچے ہونے کی فطری دلیل کیا ہے۔ ہم اور آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام فطرت سلیمہ سے مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان بعض حقائق کو بغیر کسی دلیل، بغیر کسی ایویڈینس کی جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ فار ایگزامپل، انسان کسی خوبصورت اور خوشبودار پھول کو دیکھتا ہے تو اس کی خوبصورتی کا اعتراف کرتا ہے، اور اس اعتراف کے سلسلے میں اسے کسی بھی دلیل کی، کسی بھی ایویڈینس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ انسان اس موقع پہ کہتا ہے کہ یہ بات تو ویزیبل ہے، یہ بات تو ظاہر ہے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا کی شناخت خدا کی شناخت اور معرفت کے سلسلے میں بھی فطرت کا کردار یہی ہے کہ جس وقت انسان اپنے دل و جان میں جھانکتا ہے تو اس کو نور حق دکھائی دیتا ہے، اس کے دل کو ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اس کو اس دنیا کے کریٹر، اس دنیا کے خالق کی طرف دعوت دیتی ہے، اور اس فیلنگ اور اس احساس کے لیے اسی خوبصورت پھول کی طرح اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسے کسی ایویڈینس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسلام فطرت سلیمہ سے مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ایک انگریز مسلم خاتون، انہیں پہلی انگریز مسلم خاتون بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے حج کیا اور مائی پلگریمیج ٹو مکہ کے نام سے اپنی ایک کتاب انہوں نے شائع کیا۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ لندن کے ایک پروگرام میں کہتی ہیں کہ مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوئی، اس کا ریزن کیا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، میں صرف وہ کہتی ہیں کہ میں صرف یہی جواب دے سکتی ہوں کہ مجھے یہ علم نہیں کہ کس وقت اسلام کی حقیقت مجھ پر ویزیبل ہوئی، مجھ پر ظاہر ہوئی۔ کچھ یوں سمجھ سکتے ہیں، کچھ ایسا مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی سے مسلمان تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی مسلمان تھی۔ دلیل کیا دیتی ہیں وہ؟ دلیل یہ دیتی ہے کہ جب یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اسلام
دین فطرت ہے اور بچے کو اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ فطرت ہی کے مطابق پروان چڑھے گا۔ تو یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ اسی طرح ایک مغربی نقاد نے کہا ہے کہ اسلام یہ عقل و شعور کا دین ہے، اسلام یہ عقل و شعور کا مذہب ہے۔ اس واقعے سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قدرت نے بندے کی فطرت کو اسلام سے جوڑ دیا ہے، جسے قبول کرنا بڑا ہی آسان ہے، بلکہ اگر کوئی بہکانے والا اور راہ حق سے دور کرنے والا نہ ہو تو بندہ اس پر ثابت اور قائم رہے گا۔ اسی کی جانب اللہ تبارک و تعالی سورۃ الروم میں آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر مرتکز کر لو کہ یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی اس خلقت، اس کریشن میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہی درست دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی نومولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر انسان آیت کریمہ اور حدیث پاک کی روشنی میں یہ سمجھ میں آیا کہ ہر انسان فطری طور پر مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اس کا اسلام سے کسی بھی قسم کا انحراف در حقیقت فطرت سے انحراف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے کہ جو فطرت سے یکسر ٹکراتی ہوں، فطرت سے متصادم ہوں، بلکہ اسلام کے عقائد، عملی عبادات سب کچھ فطرت سلیمہ سے مکمل مطابقت رکھتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں گے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں کچھ ایسے نظریات اور عقائد موجود ہیں جو کہ فطرت سے یکسر ٹکراتی ہیں، فطرت سے یکسر متصادم ہیں۔ اسلام کی حقائق اور تعلیمات پر جب غور کیا جاتا ہے تو انسانی ضمیر خود بخود پکار اٹھتا ہے کہ بلا شبہ اسلام دین فطرت ہے جس میں روح کی طمانینت کے لیے مکمل سامان ملتا ہے، جس میں غم اور خوشی، تمدن اور معاشرت کے لیے بھی ایک مکمل دستور عمل موجود ہے، جس میں دنیاوی پریشانیوں کا بھی مکمل علاج ہے، جس میں دنیاوی رشتوں کے تمام نزاکتوں سے انسان کو آشنا کر دیا گیا ہے، جس میں خدا اور بندے کے تعلق سے لے کر انسان اور جانور تک کے تعلق کے تمام مدارج کو سمجھا دیا گیا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر قیامت تک کی تمام منازل سے بنی نوع انسان کو آشنا کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کی دینی اور دنیاوی زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس کو اسلام میں چھوڑ دیا گیا ہو۔ اسلام کی صداقت اور دین فطرت ہونے کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام دین فطرت ہے تو لوگ پھر غیر مسلم کیوں ہو جاتے ہیں؟ لوگ پھر غیر مسلم کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا سیدھا سا اور آسان سا جواب یہ ہے کہ بے شک اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین جسم و جسمانیت، بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس میں دین اسلام کو قبول کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے، لیکن انسانی فطرت حیوانی فطرت کی طرح نہیں ہوا کرتی ہے۔
یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسانی فطرت اور حیوانی فطرت میں بہت ہی فرق ہے کہ حیوانی فطرت وہ اپنی فطرت سے انحراف نہیں کر سکتی، اس میں انحراف کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لیکن انسانی فطرت کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے اختیار دیا گیا ہے۔ انسانی فطرت کے پاس اختیار موجود ہے، اسی وجہ سے بسا اوقات دنیاوی جاہ و جلال اور خواہشات کی پیروی میں مگن ہو کر حق و باطل کا شعور رکھتے ہوئے بھی بعض لوگ باطل عقائد و نظریات کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ پھر وہ رفتہ رفتہ بیرونی اثرات، ماحول اور پیرنٹس کی تربیت سے فطرت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنے پیرنٹس یا اپنے ماحول کا جو مذہب ہوتا ہے اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بچہ یہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیرنٹس اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچہ تو اس فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر فطرت سے انحراف کی قوت اور ماحول سے متاثر ہونے کا مادہ اور مزاج بھی موجود ہے، جس کی بنا پر بندہ غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ آج میں اتنی پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں دیگر ایویڈینس دلائل کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اسلام ہی صحیح اور برحق مذہب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں فطرت سلیمہ پر قائم رکھے اور حق کے ہر طلبگار کو حق کی تلاش و جستجو اور اس تک رسائی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔